ڈیئر 10th کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 3 تعلیمات اسلام جہاد کا ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم اس کی فرضیت پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کی اہمیت اور اس کا تعارف پڑھا تھا۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کی بک کا پیج نمبر 69 ہے۔ 68 سے یہ ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کی پہلی 2 کلاسز میں ہم نے تعارف پڑھا تھا اور اہمیت پڑھی ہے۔ آج کی کلاس میں جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے فضیلت۔ اب فضیلت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی خوبی، برتری۔ جیسے نماز کی فضیلت کیا ہے کہ نماز کو پڑھنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کی فضیلت ہے کہ وہ اس کی وجہ سے برکتیں آتی ہیں۔ تو فضیلت اور اہمیت میں فرق ہوتا ہے۔ اہمیت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اہم ہونا، ضروری ہونا، اور فضیلت کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کی خوبی، برتری، اس چیز کی برکتیں۔ اب فضیلت جہاد یعنی جہاد کی خوبی کیا ہے، جہاد سے ہمیں یعنی جہاد کے جو فوائد ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو جہاد کی خوبیاں ہیں، یعنی اس سے ہمیں جو فائدہ ملے گا وہ کیا ہے۔ اب قرآن و حدیث میں مجاہدین، اب مجاہدین مجاہد کی جمع ہے۔ قرآن و حدیث میں مجاہدین کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن ہونے کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ پہلی شرط کیا ہے؟ مومن وہ ہے جس نے جہاد کیا ہو یا اس کے دل میں جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ۔ اب قتال کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا جنگ یا لڑائی جو اسلامی اصولوں اور جائز حالت میں لڑی جائے، اور فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے لڑی جائے، اس کے پیچھے انسان کا اپنا ذاتی مقصد یا دشمنی نہ ہو۔ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور دین کو بچانے کے لیے جو لڑائی لڑی جاتی ہے اسے جہاد بولتے ہیں۔ اب قتال فی سبیل اللہ کا مطلب ہو گیا اللہ کی رضا کے لیے حق اور انصاف کی حفاظت کی خاطر جائز جنگ کرنا۔ مومن وہ ہے جس نے جہاد کیا ہو یا اس کے دل میں جہاد یعنی فی قتال فی سبیل اللہ کی تمنا موجود ہو، یعنی اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان و مال جو ہے وہ قربان کرنے کی اس کی خواہش ہو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نہ کبھی جہاد میں شرکت کی اور نہ اس کے دل میں جہاد کا شوق پیدا ہوا اور وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ نفاق کی موت مرا ہے۔ اب نفاق کہتے ہیں منافقت کو، دوگلے پن کو، یعنی ایک انسان جو کہے کہ میں دین اسلام کو مانتا ہوں، میں دین اسلام کی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہوں، لیکن بظاہر وہ صرف باتوں سے کرتا ہو، لیکن جب ضرورت پڑے اور وہ کچھ بھی نہ کرے تو اور وہ اسی حالت میں مر جائے تو اس کو وہ کہتے ہیں منافقت یعنی دوگلے پن کی موت، اور نفاق کا مطلب ہوتا ہے منافقت۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو اپنی جان و مال سے جہاد کرتا ہے، یعنی کہ جب دین کی رضا کی خاطر وہ لڑتا ہے تو نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے نہ اپنے مال کی۔ ایک اور مقام پر فرمایا جہاد میں تمہاری شرکت اپنے اہل و عیال میں رہ کر 60 سال کی عبادت سے افضل ہے، یعنی جہاد میں شرکت کرنے کی اتنی اہمیت ہے، یعنی تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اگر 60-70 سال گزارتے ہو تو اس سے بڑھ کے اس کی اہمیت ہے کہ تم جہاد میں حصہ لو۔ جہاد میں تمہاری شرکت اپنے اہل و عیال میں رہ کر 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اہل و عیال یعنی گھر والے۔ قرآن مجید میں ہے اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھ نہیں سکتے، یعنی جو زندگی اللہ نے ان کو دی ہے تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور اللہ کی راہ میں جو مر جائے اس کو مردہ نہیں کہتے بلکہ وہ شہید ہے، اور اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہے کہ جو اس کی راہ میں قتل ہو جائے تو اسے مردہ نہ کہو بلکہ اس کا میرے ہاں بہت مقام ہے، بہت مرتبہ ہے، اور اس کو وہ زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اور ان کو شہادت کا مرتبہ دیا جاتا ہے، اور جو زندگی ان کو ملتی ہے وہ تم نہیں سمجھ سکتے، وہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہاد یا اللہ کی رضا کی خاطر کسی بھی جنگ یا لڑائی میں اگر کوئی انسان مر جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو مردہ مت کہو، اس کو مردہ نہ کہو کیونکہ وہ زندہ ہے، اور اس کو جو زندگی اللہ نے دینی ہے وہ دائمی زندگی ہے۔ یہ ہم نے کل پیچھے اس میں بھی پڑھا تھا
کہ اللہ تعالیٰ اسے مردہ کہہ کر پکارنا گوارا بھی نہیں کرتا، بلکہ دائمی زندگی سے نوازتا ہے، یعنی ایک ایسی زندگی جو کبھی نہ ختم ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے۔ سو آج کی جو ہماری کلاس تھی فضیلت جہاد مکمل ہو گیا ہے۔ اسٹے کنیکٹیڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔